الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 50 اور یہ الحمدللہ پہلے سال کا آخری لیکچر ہے اور اس سے سیمیسٹر 2 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 291 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے مال آیا، فرمایا اسے مسجد میں پھیلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے زیادہ مال کبھی نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جب نماز ادا فرما چکے تو تشریف لائے تو مال کے پاس بیٹھے، جب کسی کو دیکھتے تو اسے دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے، اس لیے کہ میں نے اپنا بھی اور عقیل کا بھی فدیہ جنگ بدر کے موقع پر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ خود لے لیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کپڑے میں لے لیا، پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، تو عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو حکم دے مجھے یہ اٹھا دے، فرمایا نہیں۔ عرض کیا آپ ہی اٹھا دیں، فرمایا نہیں۔ تو اس میں سے کچھ کم کرایا، پھر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو حکم دیں اٹھا دے، فرمایا نہیں۔ عرض کیا تو آپ ہی اٹھا دیں، فرمایا نہیں۔ پھر کچھ نکال دیا، پھر اس کے بعد اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھا، پھر تشریف لے گئے۔ جب تک وہ ہمیں نظر آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرص پر تعجب کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک اس میں سے ایک درہم بھی رہا۔ یہاں پر مطابقت بیان کی گئی ہے، پھر بحرین کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ایک ملک ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کے حوالے سے یہاں پر ان کا ذکر خیر ہے، تو ان کے حوالے سے یہ حدیث پاک بھی ہے۔ حدیث نمبر 292 ہے، حضرت انس نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا اور حضور کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ میں کھڑا ہوا تو مجھ سے فرمایا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی۔ فرمایا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی۔ تو حضور نے تمام موجودین سے فرمایا چلو۔ اس کے بعد حضور بھی چلے اور میں بھی لوگوں کے آگے چلا۔ تو یہاں پر یہ پورا اس کا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پر مسائل ہم پڑھیں گے۔ حاجب بنانا جائز ہے، یعنی یہ جائز ہے کہ علماء مشائخ حکام کی آگے آگے کوئی خادم چلا کرے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کو دنیا کی بات جائز نہیں، مگر انہیں کھانے کے لیے بلانا جائز ہے، اور جو مسجد میں ہو اسے مسجد کے حاضرین سے یہ کہنا جائز ہے کہ چلو کھانا کھا کر آئیں۔ اگر مہمان معزز ہو اور دعوت ایسی جگہ ہو جہاں اعتماد ہو کہ اگر مہمان اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو مزید لے لے گا تو میزبان برا نہ مانے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا بافرات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ مہمان کچھ ایسے لوگوں کو بھی لے لے جو مدعو نہ ہوں، ورنہ عام حالات میں فرمایا کہ بغیر دعوت کے کھانے کے لیے جانے والا چور ہے،
اور کھا کر واپس ہونے والا لوٹیرا۔ حدیث نمبر 293 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں حاضر تھا۔ تعلیق ہے 104۔ اور حضرت برا بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی۔ تکمیل میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی پڑھتا ہوں۔ پورا واقعہ یہ کہ اویمر بن حارث عاصم بن عدی کے پاس آئے جو بنی عجلان کے سردار تھے، اور کہا کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی کو پائے تو کیا قتل کر دیں؟ پھر تم لوگ اسے قتل کر دو، وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے دریافت کر دو۔ حضرت عاصم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، مگر حضور کو ناگوار ہوا۔ اویمر نے حضرت عاصم سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حضور کو یہ سوال ناگوار ہوا۔ اب اویمر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور پوچھوں گا۔ اب اویمر حاضر ہوئے اور انہوں نے خود دریافت کیا۔ حضور نے جواب دیا، تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طرح ان دونوں کو لعان کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق دونوں نے لعان کیا۔ اس کے بعد اویمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اسے نکاح میں روکے رکھوں تو اس پر ظلم کروں گا؟ انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ ان دونوں کے بعد لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ عورت کالا آنکھوں کے سیاہ ڈیلے والا، بڑی سرین والا، بڑی پنڈلیوں والا جنے تو میرا گمان یہ ہے کہ اویمر نے اس پر صحیح الزام لگایا، اور اگر سرخ بچہ جنے گویا وہ وجرہ ہے تو میں گمان کروں گا کہ اویمر نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس عورت نے ویسا ہی بچہ جنا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویمر کی تصدیق کے لیے فرمایا تھا۔ یہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ وجرہ چھپکلی کی قسم کا زہریلا جانور ہے۔ لعان کا لغوی و شرعی معنی اور اس کا طریقہ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم بہار شریعت حصہ 7 بلکہ 8 میں انشاءاللہ تعالی اس کا تفصیلی بیان پڑھیں گے۔ مسجد میں مقدمات سننا۔ مسجد میں مقدمات دیکھنا اور فیصلے کرنا سلف میں مختلف ہی رہا ہے۔ قاضی شریح، قاضی ابن ابی لیلہ مسجد ہی میں مقدمات دیکھتے تھے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا اگر مسجد میں قضاء کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دی جائے تو مکروہ ہے، اور اتفاقیہ کبھی ہو جائے تو حرج نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا یہ مکروہ ہے۔ اگر مجھے کوئی اختیار ہوتا تو لوگوں کو مسجد میں جھگڑنے نہ دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا قاضی مسجد میں نہ بیٹھے، کافر مشرک بھی مسجد میں آئیں گے۔ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، فی زمانہ مسجد میں مقدمہ دیکھنے سے احتراز ہی چاہیے۔ حدیث نمبر 294۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری نے مجھے خبر دی کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری صحاب میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو وہ نالہ جو میرے اور ان کے درمیان ہے بہنے لگتا ہے، تو میں ان کی مسجد تک نہیں جا سکتا کہ انہیں نماز پڑھاؤں۔ میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ میرے گھر چلیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ دیں کہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اچھا، حدیث پاک میں اتبان ہے لفظ، اگر عربی دیکھیں نا، اتبان عین کے نیچے زیر ہے۔
حضرت اتبان نے بتایا کہ دوسرے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دن چڑھنے کے بعد تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی۔ میں نے حضور کو اجازت دی۔ گھر میں تشریف لانے کے بعد حضور بیٹھے نہیں، فرمایا تم کہاں پسند کرتی ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ تو میں نے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، پھر ہم بھی کھڑے ہو گئے اور صف بنائی۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا۔ ہم نے حضور کے لیے خزیرہ تیار کیا تھا، اس کے لیے روک لیا۔ اب گھر میں محلے والوں میں سے کثیر تعداد لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا مالک بن دخشن یا دخشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہم اس کی توجہ اور اس کی خیرخواہی منافقین کی جانب دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا طلب جس نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے جس نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے اسے جہنم پر حرام فرما دیا۔ یہاں پر حضرت اتبان بن مالک کا تعارف ہے۔ خزیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے حلیم یعنی کھچڑا کیا ہے، مگر صحیح نہیں۔ گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کر پانی میں پکاتے تھے، پھر اس پر آٹا چھڑک دیتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حریرہ ہے، ہائے حتی کے بعد زائے معجمہ کے بجائے رائے محملہ آنے کو محملہ۔ آٹے کو دودھ میں ڈال کر پکاتے تھے، اسے حریرہ کہتے تھے۔ صفحہ نمبر 137 پر مسائل ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عہد رسالت ہی میں مدینہ طیبہ میں متعدد ایسی مساجد تھیں جن میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جن متبرک مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ان سے برکت حاصل کرنا، بالقصد وہاں نماز پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ظالم گمراہ نجدی دیکھیے اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کی بے شمار مسجدوں کو ویران کر ڈالا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیا اور اسے ویران کرنے کی کوشش کا مستاق ہے۔ اگر کسی عالم یا شیخ سے کوئی التماس کرے کہ برکت کے لیے ہمارے گھر چلیں تو قبول کرنا سنت ہے۔ بارش کیچڑ راستے میں ہو، تیز دھوپ جس سے ضرر کا اندیشہ ہو، اسی طرح سخت سردی برف باری جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، جماعت چھوڑنے کے آزار میں سے ہیں، عذر ہیں مطلب۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ بنا لی جائے۔ جو ضروریات دین کا مقر ہو، اقرار کرتا ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں جب تک کہ اسے کوئی کفر سرزد نہ ہو۔ اور محلے یا شہر میں کوئی عالم یا بزرگ تشریف لائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی زیارت کریں، اس سے برکت حاصل کریں۔ تعلیق 105 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد میں جاتے تو پہلے دایاں قدم مسجد میں رکھتے اور جب نکلتے تو بایاں پاؤں نکالتے۔ تو یہ مسجد میں داخلے کی سنت بھی ہے۔ تعلیق نمبر 106 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا قبر اور انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ فتح الباری میں ابو نعیم شیخ بخاری کے حوالے سے یہ تصریح ہے کہ حضرت انس کے سامنے قبر تھی، حضرت عمر کی تنبیہ پر قبر سے آگے بڑھ کر نماز پوری کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی قبر سامنے ہو تو نماز اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، مگر نماز مکروہ ہوتی ہے، تو قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ 295 ہے حدیث پاک۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا
جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں، اس کا تذکرہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو حضور نے فرمایا ان میں جب کوئی نیک آدمی ہوتا اور مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ لوگ بدترین خلق ہوں گے۔ مسائل: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا یا قبر پر نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا خصوصاً بزرگان دین کی حرام ہے۔ حدیث نمبر 296۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے بالائی حصہ میں ایک قبیلہ کے پاس اترے جسے بنی عمر بن عوف کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں 24 دن ڈبل 12 دن قیام فرمایا۔ پھر بنی نجار کو بلوایا تو وہ لوگ تلواریں لگائے ہوئے آئے۔ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر اور ابوبکر کو آپ کے ساتھ پیچھے اور بنی نجار کے لوگوں کو آپ کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب کے صحن میں اپنا سامان اتارا۔ حضور کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھے، اور آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضور نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار کے لوگوں کو بلوایا اور فرمایا اس باغ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا جی نہیں، باخدا ہم اس کی قیمت صرف اللہ عز و جل سے لیں گے۔ حضرت انس نے کہا اس باغ میں یہ سب تھا جو بتاتا ہوں۔ کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ حصہ کھنڈر تھا، کچھ میں کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا تو وہ ادھیڑ دی گئیں اور کھنڈر برابر کر دیا گیا اور کھجور کے درخت کاٹ ڈالے گئے۔ درختوں کو مسجد کے قبلہ میں گاڑ دیا گیا اور اس کے دونوں طرف پتھر لگا دیے، اور سب لوگ پتھر ڈھوتے تھے اور رجز پڑھتے جاتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضور بارگاہ الہیہ میں عرض کرتے اے اللہ، بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے، انصار اور مہاجرین سب کو بخش دے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ یہ آپ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں اس کی تفصیلات پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ایک نظر دیکھ لے تو اچھی بات ہے۔ دیہات میں جمعہ کا مسئلہ یہاں پر لکھا ہے۔ قبا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن یا 24 دن رہے۔ 2 یا 3 جمعے قبا میں پڑھے، مگر حضور نے قبا میں نماز جمعہ نہ پڑھی۔ روانگی کی اثناء جب شہر میں داخل ہو گئے تو پڑھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ دیہات میں جمعہ صحیح نہیں، ورنہ لازم ہے کہ حضور نے جمعہ بالقصد چھوڑا۔ اچھا یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے گا، جمعہ کی شرائط میں آتا ہے نا، شہر ہو اور اس کی شرائط ہیں، مگر فی زمانہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جس مسجد میں، چاہے وہ دیہات کی ہے یا غیر مسلم ممالک میں ہے، اگر جمعہ شروع ہے، آلریڈی شروع ہے جمعہ، تو اس کو بند نہ کیا جائے، پڑھا جائے۔ ہاں، جن علاقوں میں جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی وہاں پر لوگ انفرادی طور پہ اکیلے ظہر کے 4 فرض بھی پڑھ لیا کریں۔ نیت اس طرح کر لیا کریں، 4 رکعت نماز فرض ظہر آخری جس کا وقت داخل ہوا اور میں نے پڑھی نہیں، اللہ اکبر، فائدہ۔ اگر تو واقعی شرائط پائی نہیں جاتی تھی، آپ کی ظہر ہو گئی، اور اگر جمعہ کی شرائط پائی جاتی تھی تو آپ کا جمعہ ہو گیا، اور یہ آپ کی آخری جو زندگی میں قضا ظہر ہے وہ ادا ہو گئی، اور اگر زندگی میں کوئی قضا تھی ہی نہیں تو یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ مسجد اقدس کی تعمیر کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں بالتفصیل پڑھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 297 ہے،
نافع نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اونٹ کی طرف منہ کیے نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اس کی شرح میں ہے بعض احادیث میں آیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عام ہے اور قطعی ہے۔ امام بخاری یہ باب باندھ کر اونٹوں کے رہنے کی جگہ نماز کا بیان یہ افادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ممانعت مطلقاً نہیں، بلکہ اس وقت ہے جب کہ معلوم ہو کہ اونٹ شریر خطرناک ہے، یا کچھ معلوم نہ ہو تو یہ کھٹکا رہے گا کہیں شریر نہ ہو، کوئی خطرہ کر بیٹھے۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ اونٹ سیدھا سادہ شریف ہے تو اس کے قریب نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ اکیلا ہو یا کہیں باڑے میں ہو، جیسا کہ حضور نے پڑھی اور حضور کی دیکھا دیکھی حضرت ابن عمر نے بھی پڑھی۔ ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ باب ہے اونٹوں کے رہنے کی جگہ نماز کا بیان، اور حدیث میں ایک اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز کا ذکر ہے، اس سے اس بات باب نہیں ہوا۔ اقولو میں کہتا ہوں مواضع ابل اونٹوں کے رہنے کی جگہ نماز سے ممانعت صرف اونٹوں کے قرب کی وجہ سے ہے، جگہ یا زمین کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، اور اس باب کی حدیث ثابت ہے کہ ایک اونٹ کا قرب نماز میں مخل نہیں، تو اسی پر قیاس کر کے یہ بھی ثابت ہے کہ 10-20 اونٹوں کا بھی قرب مخل نہیں۔ حدیث نمبر 298، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سورج ڈھل گیا تو باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھے، میں جب تک یہاں ہوں تم لوگ جو بھی پوچھو گے بتاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ زار و قطار رونے لگے اور حضور بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذیفہ۔ اس کے بعد بھی بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بال کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہم اللہ کے پروردگار ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اب حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کے بعد فرمایا ابھی اس دیوار کے گوشے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی گئی، میں نے کبھی اتنا اچھا اور برا منظر نہیں دیکھا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، اس کا بیان بخاری میں یہ حدیث پاک اللہ کے فضل سے آج ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ حدیث نمبر 299 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ ایک تعلیق ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے بابل کے کھنڈر میں نماز پڑھنی مکروہ جانا۔ بابل یہ عراق کا شہر ہے۔ آگے حدیث نمبر 300 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر جن پر عذاب ہوا ہے مت داخل ہو، مگر یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر رو نہ سکو تو مت داخل ہو، کہیں تمہیں بھی وہی مصیبت نہ آئے جو ان پر آئی۔ تعلیق 108 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تمہارے گرجاؤں میں نہیں جاتے، گرجا چرچ، ان مجسموں کی وجہ سے جو ان میں ہیں۔ عیسائیوں نے بھی وہ بنایا ہوتا ہے ایک بت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا۔ تعلیق 109، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گرجا میں نماز پڑھتے تھے مگر اس گرجا میں نہیں پڑھتے تھے جس میں مجسمے ہوتے۔ حدیث 301 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وصال کی شدت ہوئی تو آپ بار بار اپنی چادر اپنے چہرے
پا ڈالتے، جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ یہود و نصارہ نے جو کیا تھا اس سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ حدیث نمبر 302، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو اللہ مار ڈالے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ شرح میں ہے یہود و نصارہ کو اپنے انبیاء کرام کے ساتھ جو محبت و عقیدت تھی، صحابہ کرام اور اس امت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے یہ خطرہ تھا کہ میری امت بھی مزار پاک کو مسجد بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے گی، اسی لیے دنیا سے جاتے جاتے اس اذیت ناک حال میں بھی اس فعل شنی سے روکا۔ اس کا نتیجہ بھی خاطر خواہ نکلا۔ آج 1400 برس ہو رہے ہیں مگر مزار اقدس ہی ہے، مسجد نہ ہوا۔ مسجد سے مراد کہ اس کی طرف سجدے نہیں کیے جاتے۔ حدیث نمبر 303 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک حبشیہ لونڈی عرب کے ایک قبیلے کی تھی، ان لوگوں نے اسے آزاد کر دیا، پھر بھی وہ انہی کے ساتھ رہی۔ ان کی ایک لڑکی نکلی، سرخ رنگ کا جڑاؤ حمائل پہنے ہوئے تھی۔ اب یا تو لڑکی نے کہیں رکھ دیا یا گر پڑا کہ ایک چیل گزری، چیل پرندہ ہے، گزری، وہ ہار پڑا ہوا تھا، چیل نے اسے گوشت جانا اور اسے اچک لیا۔ قبیلے والوں نے ہار تلاش کیا مگر انہیں نہیں ملا۔ اس لونڈی نے بتایا، پھر اس کے چرانے کا مجھ پر الزام لگایا اور میری تلاشی لینے لگے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ لونڈی نے بتایا بخدا میں ان کے ساتھ کھڑی تھی کہ وہ چیل گزری اور اس نے ہار پھینک دیا، ان کے درمیان وہ ہار گرا، میں نے کہا یہی ہے نا وہ جس کے چرانے کا تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اسے بری ہوں، وہ یہ ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مشرف با اسلام ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اس لونڈی کا مسجد میں ایک خیمہ یا چھوٹا سا حجرہ تھا، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے پاس باتیں کرتی، جب کبھی آ کر بیٹھتی تو یہ ضرور کہتی اور حمائل کا دن ہمارے پروردگار کی عجائب میں سے ہے، سنو اسی دن نے کفر کی بستی سے مجھے نجات دی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم جب بھی آ کر بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ اس پر اس نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ تعلیق 110، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اکل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ صفہ میں رہتے تھے۔ تعلیق 111، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصحاب صفہ محتاج تھے، یعنی غریب لوگ تھے، وہ مسجد میں رہتے تھے، گویا کہ وہ مسجد نبوی کے مدرسے میں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حدیث 304 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے خبر دی کہ وہ جوان غیر شادی شدہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوتے تھے۔ حدیث 305 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی کو گھر موجود نہیں پایا تو حضرت فاطمہ سے پوچھا تمہارے چچا کا فرزند کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی، جس پر وہ خفا ہو کر باہر چلے گئے اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ صاحب آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلو سے گری پڑی تھی اور انہیں دھول لگ گئی تھی، یعنی کہ مٹی جو تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کے بوسے لے رہی تھی، تبرک حاصل کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول
پوچھتے جاتے، اللہ اللہ، اور فرماتے جاتے کم ابا تراب، کم ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والے۔ عرب کی عادت ہوتی تھی جس بندے کو جس حال میں دیکھتے نا اسی نام سے پکارتے، تو مٹی چونکہ آپ کے جسم کو لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب فرمایا، اے مٹی والے اٹھ، تو آپ نے وہ پسند کر لیا کہ بھی مجھے ابو تراب کہا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلی اٹھائے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، تو وہ بلیوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حدیث نمبر 306 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے 70 صحابہ صفہ کو دیکھا، ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس چادر ہو، یا صرف تہبند تھا یا صرف کمبل، جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھے رہتے، کسی کے آدھی پنڈلی تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، اسے اپنے ہاتھ سے جمع رکھتا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی شرمگاہ نہ دکھائی دے۔ اللہ اللہ، اتنی غربت تھی مطلب، اور پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، باہر کام کے کاج کے لیے نہیں جاتے تھے، علم دین سیکھتے تھے۔ اللہ اللہ۔ تعلیق 112 ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، اس میں نماز پڑھتے۔ حدیث 307 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور مسجد میں تھے، مسعر نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ چاشت کے وقت، تو حضور نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اور حضور کے ذمے میرے کچھ پیسے تھے، مجھے ان کو ادا فرمایا اور کچھ زیادہ دیا۔ یعنی کہ جب قرضہ ادا کرنا ہو نا، کسی نے آپ کو دیا ہے قرضہ اور آپ اس کو واپس کرنے لگے ہیں ابھی، تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ دیں، یعنی کہ اس کی جو مطلب جس نے لیا ہے نا اس سے زیادہ اس کو لوٹائیں، یہ سنت ہے، مگر یہ طے کرنا یہ جائز نہیں ہے، طے کریں گے تو یہ پھر سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی صفحہ نمبر 151 سے اگلے لیسن نمبر بھی 51 ہوگا، انشاء اللہ تعالی شروع کریں گے۔ آج 5 منٹ اوپر ہیں، امید ہے آپ اس کو معاف فرمائیں گے، تو یہی میری خواہش تھی کہ یہ 150 تک پورا ہو جائے اور ہمارا 50واں سبق بھی پورا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔